میری ماں بار بار مجھے چومتی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب حسرت ہلکورے لے رہی ہوتی۔ وہ اکثر بیٹھی بیٹھی رو دیتی۔ میں چونکہ پورا دن باہر کام پر ہوتا تو مجھے علم نہیں تھا وہ کیا کرتی ہے یا کیسے اکیلی رہتی ہے۔ میں اکلوتا تھا اور میرے ابو ہم سے الگ رہتے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی کر رکھی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں وہ ہر وقت پریشان اور بے چین رہتی، بار بار اٹھ کر پانی بھی پیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ماں نے مجھے کھانا بنا کر دینا بھی بند کر دیا۔ وہ بس بے قراری میں بیٹھی رہتی۔ اگر کبھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہ کہتی، شفیق کیا بنے گا، میں کیسے کروں گی؟ میں بڑا حیران ہوتا کہ ماں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ میں پوچھتا، اماں کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، مگر وہ بس مجھے ایک گہری نظر سے دیکھتی اور پھر بڑھ کر سو جاتی۔ میں بھی وہاں سے اٹھ جاتا۔ میری عمر 35 برس سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اماں نے کبھی میری شادی کی بات نہیں کی۔ مجھے شروع سے ہی شادی کا بڑا شوق تھا۔ میں اکثر مذاق میں بھی کہہ دیتا، مگر وہ بات بدل دیتی اور کوئی نئی بات شروع کر دیتی۔ اس وقت بدلنے پر مجھے شرارت سوچی اور میں ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتا، بس شادی کر دو اماں میری، میں نہیں چاہتا تم اکیلی سارے گھر کا کام کرو۔ میری بات پر وہ مسکرا دیتی اور کہتی، ابھی تم چھوٹے ہو، اپنی ذمہ داری تو سنبھال نہیں سکتے، کہاں دوسرے انسان کی ذمہ داری اٹھاتے پھرو گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اوپر دھیان دو، کچھ کامیابیاں حاصل کرو، پھر دیکھنا تمہارے لیے ایسی دلہن لاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میں دل ہی دل میں بجھ جاتا، ابھی کہاں سے چھوٹا تھا میں، 25 سال عمر ہو چکی تھی اور اس عمر میں میرے دوستوں کے 3 بچے بھی تھے اور اماں کے مطابق ابھی میں چھوٹا تھا۔ اس طرح وہ بات وہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن مجھے اب الجھن ہونے لگی تھی کہ آخر اماں کیوں میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بہت مرتبہ انہیں منانے کی کوشش کی، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے سوچ لیا، اب کھل کر بات کرنی ہے، کل کو اماں نہیں رہیں گی، پھر کون میرا خیال رکھے گا، اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ میں چونکہ پورا دن باہر مزدوری کرتا تھا، رات کو جب گھر واپس آتا تو اماں سو چکی ہوتی، جس پر خود ہی کھانا نکال کر گرم کر لیتا۔ انہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا، دل کیا تو پکا لیا، دل نہیں تو ویسے ہی لیٹ گئی، میرا بھی نہیں سوچنا۔ اس رات میں گھر واپس آیا تو اماں چارپائی پر چادر تانے لیٹی تھیں، مجھے لگا وہ سو رہی ہوں گی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، اماں کی ہلکی سی چھینک آئی، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ جاگ رہی ہیں، کیونکہ نیند میں انسان کو چھینک نہیں آتی۔ میں گہری سانس بھر کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کی، مگر نیند بھی کوسوں دور تھی۔ بس ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ سوتی کیوں بن گئی ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے، یا شاید اماں کو علم ہو گیا میں شادی کے متعلق بات کرنے والا ہوں، لیکن وہ میری شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ اور بھی اسی طرح کے بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جنہوں نے مجھے بے قرار کر رکھا تھا۔ میں انہی الجھنوں میں لیٹا ہوا تھا جب مجھے اماں کی چارپائی پر ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور کنکیوں سے ان کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کہاں گئی۔ خیر، اس کشمکش میں ابھی آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا تو دیکھا وہ چھت کی جانب جا رہی تھیں۔ ان کے اوپر جاتے ہی میں نے نامحسوس طریقے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ مجھے لگا تھا آج کوئی نہ کوئی راز میرے ہاتھ لگنے ہی والا ہے، مگر شاید انہیں میری آمد کا علم ہو گیا تھا، جو وہ اوپر جا کر کچھ لمحے سوچتی رہیں، پھر پردوں پر ڈلے کپڑے اتارنے لگیں۔ میں بھی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً انہیں میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا، ورنہ ضرور وہ کسی اور کام سے اوپر آئی تھیں۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی آ گیا اور چارپائی پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اٹھا تو اماں نے میرے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھا تھا۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں اٹھوں اور ناشتہ تیار ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک ہوٹل سے کھانا کھاتا اور میرے جانے کے بعد کہیں جا کر اماں اپنا کھانا بناتی۔ میں جان چکا تھا یہ ناشتہ رات والے واقعے کو چھپانے کے باعث تیار کیا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر وہ ایسے ناشتے والی محبت نہ دکھاتی تو میں اپنا وہم سمجھ دیتا اور سمجھتا سچ مچ اماں کو چھت پر سوکھے کپڑے یاد آئے ہیں، مگر اب میرے اندر کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ اسی کشمکش میں ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی اماں کا موڈ بڑا اچھا تھا۔ میرے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لائیں، جسے میں نے حیران ہو کر دیکھا تو وہ کھسیانی ہنس کر کہنے لگی، تو سارا دن کام کرتا ہے، مجھے ذرا خیال نہیں، لے آئندہ میں تجھے دودھ دیا کروں گی۔
اس سے نیند بھی اچھی آئے گی اور تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے دودھ کا گلاس ختم کیا اور لیٹتے ہی ایسی گہری نیند میں سویا کہ جا کر اگلے روز آنکھ کھلی۔ اب اماں مجھے ناشتہ کھانا دے یا پھر نہ دے، مگر وہ دودھ دینے میں ناغہ نہیں کرتی تھی۔ اس دودھ کو پیتے ہی میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی اور میں سکون کی نیند سو جاتا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ اماں شاید دودھ میں کچھ ملا کر دیتی ہے، لیکن پھر میں اس بات کو سر سے جھٹک دیتا۔ بھلا وہ کیوں ایسا کریں گی جبکہ گھر میں اکیلا مرد میں ہی ہوں؟ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ مجھے ہی جگائیں گی نا۔ اگر نیند کی دوا ملائی ہوئی تو میں کبھی نہیں اٹھ سکوں گا۔ ایسی صورت میں اسے خطرے سے اکیلے لمٹنا ہوگا۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی میں پرسکون ہو جاتا۔ شاید زندگی اماں کے بنائے ہوئے قوانین پر ہی گزر جاتی اگر مجھے حبیبہ نہ ملی ہوتی تو۔ اس وقت میری عمر کوئی 28 برس ہوگی جب ہمیں ایک سکول کا ٹھیکہ ملا۔ اس سکول کی عمارت بہت پوسیدہ ہو چکی تھی اور ہمیں وہ عمارت گرا کر دوبارہ اسی طرز پر نئے سرے سے تعمیر کرنی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حسین ٹھیکہ تھا، کیونکہ وہیں پر میرا ٹاکرا حبیبہ سے ہوا۔ وہ بھی میری طرح ان پڑھ لڑکی تھی اور اسی اسکول میں ملازمہ تھی۔ چونکہ بچوں کو پڑھائی کو تعمیر کی وجہ سے روکا نہیں جا سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ عمارت کے ایک حصے میں سارے بچے پڑھتے۔ ہم آہستہ آہستہ عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ ایک حصہ کر لیتے تو دوسرا حصہ گرا دیتے، پھر اسے تعمیر کرتے۔ وہ بھی پورا دن وہیں پر ہوتی۔ اس کا کام پورے اسکول کی صاف صفائی اور بچوں کو سنبھالنا تھا۔ اسی طرح وہ ہمیں بھی وقتاً فوقتاً چائے بنا کر دیتی، کبھی پانی پلا دیتی۔ غرض وہ اسکول کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مکمل دھیان رکھ رہی تھی۔ عمر میں کوئی 22 سال کی ہوگی، رنگ سانولا تھا مگر نین نقش بلا کے خوبصورت تھے۔ اسکول میں ہمارا ابھی ایک ہفتہ مکمل ہوا تھا۔ میں ویسے بھی لڑکیوں کی جانب بہت کم متوجہ ہوتا، مگر اسے دیکھ کر دل کرتا ہر وقت اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ ایک روز اس نے 5 منٹ پہلے ہی چائے بنا کر دی تھی۔ میں چائے ٹھنڈی ہونے کی خاطر اسے زمین پر رکھ کر منہ دھونے چلا گیا، مگر ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور چائے گراتی۔ میرے ساتھ بیٹھے مزدور اس بچے کو ڈانٹنے لگے کہ کاکا انا ہے تو بکھائی نہیں دیتا۔ بچہ سہم کر حبیبہ کو دیکھنے لگا جو چائے رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی۔ تب ہی وہ کمر پر ہاتھ رکھے تیوری چڑھا کر پلٹی اور ایسی سنائی کہ تمام مزدور کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ چاچا تو انا ہے، دیکھ نہیں رہا بچہ ہے، اگر چائے گر گئی ہے تو نہیں بنا دوں گی، ویسے بھی تیرا کپ ہے نا تیرے کول، تو کیوں بچے سے بیر نکالتا ہے؟ اور بنا دوں گی چاہ، مگر یہ سکول ہے، یہاں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ کل کو اگر یہ بڑا ہوا اور ایسے ہی کسی بچے سے چائے گری تو یہ اسے ڈانٹنے کی بجائے مارے گا، کیونکہ اس نے اپنے سامنے یہی دیکھا کہ چائے گرے ہو تو ڈانٹنا پیٹنا ہے۔ اس کی بات سے سب مزدور قائل ہو گئے اور جس نے بچے کو ڈانٹا تھا اس نے پیار سے بچے کو پچکار کر وہاں سے بیچ دیا۔ ویسے تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ہے بھی ملازمہ، لیکن عقل بڑی ہے تیرے اندر کڑیے۔ مزدور نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور معافی بھی مانگ لی۔ میں دور کھڑا یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ان سب کو نپٹا کر وہ میرے پاس آئی اور کلاس لینے کے انداز میں بولی، بھلا تو ذرا کہیں اوپر چائے رکھ دیتا، تیری سستی کی وجہ سے کتنا ڈرامہ لگ گیا۔ چل محسوس نہ کر، میں نہیں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ تو چائے بنانے چلی گئی، لیکن میرے دل و دیوار پر اپنے کام کی مہر ثبت کر گئی۔ شادی تو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکی کیسی چاہیے۔ اس روز مجھے ادراک ہوا مجھے حبیبہ جیسی لڑکی نہیں بلکہ یہی چاہیے۔ دوسرے ہفتے کے اختتام پر میری محبت حبیبہ کے لیے شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ صبح کام پر سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا، کیونکہ اسکول میں اوور ٹائم بھی لگتا تھا۔ زندگی کا وہ دور بہت حسین تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کبھی محبت ہوگی۔ باقی لوگوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ محبت تو غریبوں کے لیے بنی ہی نہیں، مگر جو بھی ہے مجھے اس لڑکی سے محبت ہو چکی تھی۔ ایک روز میں جلدی آیا تو میرے پیچھے ہی حبیبہ بھی آ گئی۔ میں نے بڑی خوشگوار حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت؟ آج تو سانجے ہی چلی آئی ہو۔ میرے سوال پر وہ بھی دکھائی دینے لگی اور بولی، ہاں، جس کے گھر میں چین نہ ہو اور ایسے ہی باہر سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہو۔ میں سمجھ گیا، جس کے گھر میں چین نہ ہو وہ ایسے ہی باہر سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں سمجھ گیا ضرور اس کے گھر کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے ہمدردی کے انداز میں پوچھ بیٹھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بھی بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو جانتا ہے میری زندگی بہت عذاب بنی ہوئی ہے، بس میں اتنا ہی جیتی ہوں جب تک اسکول رہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی، لیکن مجھے بے چینی لگی تھی۔ آخر کو جانوں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم بول نہ، چپ کیوں کر گئی؟ نہیں رہنے دے،
تو کون سا میرا سگا ہے؟ بس میرے دکھ میرے تک ہی رہنے دے، جا کر کام کر اپنا۔ مگر میرے لیے یہ سب اب ممکن نہیں تھا۔ حبیبہ بتا کیا ہوا ہے؟ تم بھروسہ رکھ، کسی سے نہیں کہوں گا۔ اگر تجھے مجھ پر تھوڑا سا بھی یقین آتا ہے تو بتا دے، تجھے تیرے کسی پیارے کی قسم۔ یہ لڑکیاں بھی نہ قسموں پر کیسے بندھ جاتی ہیں وہ بھی بتانے کو مجبور ہو گئی۔ میرے گھر میں صرف بھابھی اور بھائی ہیں۔ بھابھی میرا نکاح اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی جو معذور اور لاغر ہے۔ بھائی بھی اسے نہیں روکتا اور پورا ساتھ دیتا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بس کل ہی بھابھی نے میرا نکاح رکھ دیا ہے۔ اتنا بتا کر وہ رونے لگی۔ میں نے اس 1 ماہ میں کبھی اس کو روتے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ ہر کام مسکراتے ہوئے کرتی۔ حبیبہ اگر تم میری بات غور سے سنو تو میں تمہیں اس مسئلے سے نکال سکتا ہوں۔ میری بات پر وہ چونک گئی۔ کیسے؟ اس کے کیسے کے جواب میں نے بتایا کہ میری ماں بھی میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے 1,00,000 مرتبہ بول چکا ہوں، مگر وہ کسی طرح بھی پکڑ میں ہی نہیں آ رہی۔ اس طرح تو زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، پھر کیوں ہم دوسروں کے اشاروں پر چل کر اپنی زندگیاں نہ جئیں؟ میری بات پر وہ چپ کر گئی۔ دیکھو میرے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ہم ایک گھر کرائے پر لے لیں گے۔ میری ماں کو بھی کبھی علم نہیں ہوگا کہ میں شادی کر چکا ہوں، اور تمہاری زندگی بھی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اب وہ بولی تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ لیکن ایسے تو سب محلے والے میرے بھائی پر تھو کریں گے، یہی کہیں گے کہ بہن بد چلن تھی، بھائی کے سر میں سوار ڈال کر بھاگ گئی، اور بھائی بھی کبھی دوبارہ میری شکل نہیں دیکھے گا۔ میں نے خود کو مزید ہمت دی، کیونکہ وہ میری بات پر قائل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو کیا تم اس بھائی کو دوبارہ سے شکل دکھانا چاہتی ہو جو تمہیں کسی ایسے اپاہج کے ساتھ بیاہنے کو مر رہا ہے؟ رہی بات کہ لوگ تمہیں بد چلن کہیں گے، تو کیا تم بد چلن ہو؟ اس سے پہلے ہم دونوں میں کوئی تعلق رہا ہے کیا؟ اس پر حبیبہ نے نفی میں گردن ہلا دی تو میں مزید بولا، دیکھو کل تمہارا نکاح ہو جائے گا تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے لیے وہ چنو جو تمہیں ساری عمر کا سکھ دے، نہ کہ وہ جو تمہیں پل پل موت کی دعائیں مانگنے پر اکسائے۔ میرا اشارہ اس اپاہج انسان کی طرف تھا۔ اس بات پر حبیبہ نے سر جھکا دیا۔ دیکھو تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر بلا آخر وہ مان گئی۔ اس روز ہم اکیلے ہی اسکول میں سب سے پہلے موجود تھے۔ کسی اور کے آنے سے پہلے ہی میں حبیبہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ ہم کچہری چلے گئے، جسے کھلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ وہیں ایک ٹھیلے سے ہم دونوں نے نان چنے کا ناشتہ کیا اور چائے پی اور انتظار کرنے لگے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اگر اس صورتحال میں اسے گھبراہٹ نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ بلا آخر اللہ اللہ کر کے سب لوگ کام دھندوں میں لگے، تو ہم نے بھی راہ ناپی اور اگلے 2 گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ عمل جس کا میں نے تصور تو بہت مرتبہ کیا تھا، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ ایک روز میری بھی شادی ہو جائے گی۔ کل تک حبیبہ مجھے پسند تھی، اور آج اس سے شادی بالکل کسی دیوانے کا خواب معلوم ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس گیا۔ اس نے بہت کم کرائے پر ہمیں ایک کمرے کا گھر دے دیا۔ میرے پاس پیسہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا، کیونکہ اس میں صرف گھر کی دال روٹی ہی چلانی ہوتی، اور نہ اماں نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے خود بھی پیسے دے دیا کرتی۔ میں حیران ہو کر پوچھتا، یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو وہ مسکرا دیتی کہ محلے کی عورتیں مجھے صدقہ دے جاتی ہیں۔ میں نے اسے کئی مرتبہ منع کیا کہ یہ مت لیا کرو، مگر وہ نہیں سنتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اس سے پیسے لینا ہی چھوڑ دیے۔ وہ انہی میں گزارا کر لیتی اور میری کمائی بچی ہی رہتی، سو میں بڑا خوش تھا۔ چلو ان پیسوں کا کوئی اچھا سا مصروف ملا۔ گھر لینے کے بعد ہم دونوں بازار گئے اور سارا ضروری سامان لا کر گھر میں رکھا۔ فرنیچر کی دکان سے 2 سیکنڈ ہینڈ چارپائیاں بھی خرید لیں۔ حبیبہ اب کہیں سے بھی پریشان نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی یہ سب کر رہی تھی، جو مجھے بھی سکون دے رہا تھا۔ گھر سیٹ کرنے کے بعد میں اسے چھوڑ کر اماں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کام بڑھ گیا ہے، شاید 1 ہفتہ دن رات کام کرنا پڑے۔ اس نے کسی دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ تو خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ گہری سانس بھر کر میں واپس حبیبہ کے پاس آ گیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر شہر کے دوسرے کونے میں رہائش پذیر تھے، تو وہاں بھی بچت ہو گئی اور کوئی بھی نہیں جان پایا کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ اب میں کبھی کبھار گھر بھی آ جاتا اور 1-2 راتیں رہ جاتا۔ حبیبہ کو اکیلے میں ڈر نہیں لگتا تھا، وہ بہت بہادر تھی، مگر مجھے بھی تو اماں کا خیال تھا نا۔ اب میرے یوں ہی چکر لگتے رہتے دونوں گھروں کے درمیان۔ میں نے کبھی اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اگر بتا بھی دیتا تو کیا قیامت آ جاتی، لیکن مجھے اپنی ماں کا خیال تھا۔
میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا اتنا کام کیوں کرتے ہو، اتنے دن غائب کہاں رہتے ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب میں اسے بتاتا ہفتے بعد آؤں گا تو وہ خوش دکھائی دیتی۔ میں عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات اپنے باپ سے ہوئی۔ وہ راستے میں مجھ سے ٹکرا گیا تو میں مڑنے لگا، لیکن ابا میری بازو پکڑ کر ایک بند دکان کے پاس لے گیا اور پوچھا کیسے ہو، مگر میں چپ رہا۔ تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دیکھنا ایک روز جب تمہیں اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہوگی تو تم بہت پچھتاؤ گی، اگر ہو سکے تو اس سے دور رہو یا کہیں اور چلے جاؤ، ویسے بھی اسے تمہاری ماں بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ تو اس میں اپنا فائدہ دیکھتی ہے، تبھی تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ ابا کی باتیں بہت عجیب تھیں اور حقیقت بھی، کیونکہ اماں کو واقعی میرا خیال نہیں تھا اور میرے غائب ہونے سے اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن ابا کے منہ سے باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی، بھلا اسے یہ سب کیسے معلوم ہو گیا، کیونکہ وہ تو برسوں سے ہم سے الگ رہ رہا ہے اور ہم بھی اس سے ملے نہیں، نہ جانے کتنے سالوں بعد آج اسے دیکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی ابا سے کچھ نہ پوچھ پایا اور کچھ بتانے کا اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ بس مجھے آنے والے وقت سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے اندر تجسس کی آگ ہلکورے لینے لگی کہ میں اماں کا راز جان کر ہی رہوں گا، ایسا کیا کام کرتی ہے وہ جس کے علم ہو جانے پر مجھے پچھتاوا ہوگا۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ میں 2 ہفتے اب اپنے گھر پر ہی رہوں گا، مگر وہ امید سے تھی۔ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، نہیں، تم میرے پاس ہی رہو، دیکھو آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، بس میرا دل گھبراتا ہے، اب تم مجھے وقت دو۔ تجسس کی جو چنگاری میرے اندر بھڑک رہی تھی حبیبہ کی باتوں سے دبا دی۔ اب تو میں گھر سے مہینوں دور رہتا، مگر اماں کو پرواہ نہیں تھی۔ ایسے میں جب حبیبہ کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو برداشت نہیں کر پائی اور دونوں ماں بچہ جان سے چلے گئے۔ وہ وقت میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا، میں اماں سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور کسی اور سے بھی نہیں بانٹ سکتا تھا، بس سارا دن سڑکوں پر پھرتا رہتا اور سگریٹ پھونکتا۔ میری اور حبیبہ کی رفاقت کو فقط 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن وہ 1 سال میری ساری زندگی پر بھاری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پورا مہینہ گھر واپس نہیں گیا، ہر وقت بس چپ چاپ بیٹھا رہتا، مجھے ہر چیز میں ہی حبیبہ کا عکس دکھائی دیتا۔ کبھی کبھار شدت غم سے میں رو بھی پڑتا اور میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے شاید اماں کو دھوکہ دیا ہے، ان کی دعائیں نہیں لی، تبھی میں خوش نہیں رہ پایا۔ لیکن اب انہیں سچ بتانے کا فائدہ، کیونکہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں چاہے ساری دنیا کو بھی بتا دیتا تو میری حبیبہ واپس آنے والی نہیں تھی، مجھے کہیں بھی چین نہیں ملتا تھا۔ تو میں نے سوچ لیا اب اماں کو وقت دوں گا، ان کی خدمت کروں گا، شاید ایسے مجھے سکون مل جائے۔ میں گھر گیا تو غم و دکھ نے مجھے بالکل نچوڑ کر رکھا ہوا تھا، لیکن ماں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا کہاں رہے اتنے دن، کیسی حالت بنائی ہوئی ہے تم نے، خیال کیوں نہیں رکھا اپنا۔ مگر ایسا ایک جملہ بھی ان کے منہ سے آزاد نہیں ہوا تو میں خود ہی آگے بڑھا اور بولا، اماں میں نے آپ کی وہ خدمت نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، اب میں ہر وقت آپ کے پاس رہوں گا، خدمت کروں گا، آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا۔ اس بات پر ان کا چہرہ بگڑ گیا، وہ بولی، نہیں، ایسا کیوں کرو گے تمہیں کمانا چاہیے، مرد خالی ہاتھ گھر میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے، تم باہر جاؤ اچھا کماؤ پھر میں تمہاری شادی کروں گی۔ شاید وہ پہلا وعدہ کر رہی تھی یا حقیقت کہہ رہی تھی، مگر میں نے اس وقت انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بس اب آپ کو وقت دوں گا۔ جس پر وہ بولی، چلو پھر ویسے ہی کما لیا کرو جیسے پہلے جان لگا کر کماتے تھے۔ میں اس بات کو تو سمجھ نہیں پایا، لیکن اب حکم بجا لانا تھا، سو دن رات محنت کرنے لگا۔ ان دنوں ہمارے گھر میری چاچی کا آنا جانا بھی زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اماں کو دادکوں سے کوئی رشتہ نبھاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب چاچی کی آمد و رفت نے مجھے عجیب مخمسے میں مبتلا کر دیا۔ چاچی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 7 سال میں ایسے ہی رہا، شادی نہیں کی، کوئی ایسی خاص دوستی نہیں بنائی، لیکن ان سالوں میں عجیب بات یہ تھی کہ ہر جمعرات کو چاچی ہمارے گھر ضرور آتی تھی۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی، میں نے کام سے چھٹی کر لی تو دھیرے سے سو کر اٹھا۔ اس روز اماں کچھ پریشان تھی، میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی، حالانکہ میری اتنی زندگی میں اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا پریشان کیوں ہے، لیکن میری وہ ماں تھی، مجھے تو اس کا خیال تھا نا۔ میں روز پوچھتا کیا پریشانی ہے، بتاؤ مجھے، میں اس کا حل نکالوں گا، مگر وہ نہیں بتاتی۔ میں بالآخر پوچھ کر تھک گیا تو اس موضوع پر بات کرنا ہی بند کر دی، کیونکہ جب وہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو میں کیوں پوچھوں۔ لیکن پھر بھی میرا پورا دھیان اسی کی جانب اٹکا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ رہ کر میں نے سوچا اماں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیا پتہ کوئی بیماری ہو۔
یہی سوچ کر میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، بس بار بار یہی کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ میرا مرگ بہت قریب ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن ڈاکٹر نے بھی یہی بات کی کہ ان کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، انہیں کوئی بیماری ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان کا قلیل وقت باقی ہے صرف۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ واپسی پر اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے کفن میں اپنی میلی قمیض کا ایک ٹکڑا رکھ دینا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو، مگر وہ بولی، اگر تو مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے تو تجھے یہی کرنا ہوگا، میری بات ماننا پڑے گی، تو وعدہ کر رکھے گا ٹکڑا۔ میں اس کی بات کی گہرائی نہیں سمجھ پایا، لیکن وعدہ کر لیا کہ ضرور رکھوں گا۔ اگلے روز ہی میری ماں مر گئی۔ میں نے وعدے کے مطابق اس کے کفن میں اپنی میلی قمیض کا ٹکڑا رکھ دیا۔ اس کے جنازے پر بہت کم لوگ تھے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کو دفنانے کی اس رات میں اپنا آخری سہارا بھی کھو بیٹھا۔ میں بہت رویا، نہ جانے کیوں وہی لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن جہاں حبیبہ کا دکھ ماند پڑ گیا تھا، وہاں ماں کے دکھ کو بھی قرار آ گیا۔ ماں کی وفات کو 3 روز گزرے تو چاچی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ سارے رشتہ داروں میں وہی واحد سہارا تھی جس نے اماں کی موت پر شرکت کی تھی۔ میں اس کے گھر گیا اور وہ بھی اماں کی طرح مجھے روز رات گرم گرم دودھ پلاتی، جسے پینے کے بعد میں سو جاتا اور اگلی صبح جا کر کہیں میری آنکھ کھلتی۔ اماں کی وفات نے حبیبہ کے دکھ کو بھی نئے سرے سے تازہ کر دیا تھا۔ ان دنوں میں کام پر بھی نہیں جاتا، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع تھا کہ اگر ساری عمر بھی بیٹھ کر کھاتا تو وہ ختم نہ ہوتا۔ ایک روز میں صبح اٹھا تو باہر کا دروازہ بجا۔ چاچی شاید کہیں گئی ہوئی تھیں۔ جب جا کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر چچک گیا اور بولا، گھر میں کوئی نہیں ہے؟ جس پر وہ بولے، اسی لیے تو آیا ہوں، دیکھ تو نے پہلے اپنی زندگی ماں کے ہاتھوں دے رکھی تھی، اب چاچی کو سرپرست بنائے بیٹھا ہے، تجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے، نہیں تو بربادی ہی تیرا مقدر ٹھہرے گی۔ میں سمجھا نہیں تو پوچھ لیا، ابا کیا کہتا پھرتا ہے تو؟ کون سے ایسے خدشات ہیں جو تجھے ڈراتے ہیں؟ مجھے بھی کھل کر بتا، یہ پہیلیاں کیوں بھجواتا پھرتا ہے؟ میری بات پر ابا بولا، کیا تو دیکھتا نہیں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ راتوں کو دیکھ کر بھی انجان بنتا ہے۔ اس وقت ابا مجھے اپنا ہمدرد لگا تو میں نے بتایا کہ رات کو تو میں دودھ پی کر سو جاتا ہوں۔ ابا بولے، آج مت پینا دودھ، پھر دیکھنا کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، مگر میں بے چین ہو گیا۔ اب مجھے اماں اور چاچی دونوں شک کے گھیرے میں نظر آنے لگیں۔ آخر کو اماں جیسا دودھ مجھے بنا کر دیتی، ویسا ہی چاچی کیوں بنا کر دیتی ہے؟ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں لیٹ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی اور چاچی نے جب دودھ لا کر دیا تو میں نے پینے کی بجائے چپکے سے گرا دیا اور سوتا بن گیا۔ میں 2 بجے تک جاگتا رہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ بالآخر مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں ہی تھا جب ملکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکیوں سے دیکھا تو چاچی میری چارپائی کے گرد سندور سے دائرہ بنا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاچی کا بازو پکڑ کر بولا، بتا کیا کر رہی تھی تو، ورنہ ابھی تیری جان لے لوں گا۔ میری بات پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، پھر بتانے لگی، تیری ماں کی وراثت تجھے دے رہی ہوں۔ مطلب؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو اس نے بتایا، اماں کالا جادو کرتی تھی اور مجھ پر بھی کرتی رہی ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے کالے جادو کا وارث میں بن جاؤں اور وہ جادو اچھے سے چلا سکوں۔ اسی وجہ سے اماں نے مجھ سے کفن میں میلی قمیض کا ٹکڑا بھی کھوایا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ کے، لیکن اس کے بعد چاچی نے جو بتایا وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے مطابق جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور اماں کو علم ہو گیا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے، تبھی اس نے میری بیوی اور بچے کو اپنے کالے جادو سے مار دیا تاکہ آگے جا کر میں اس کے کالے علم کا وارث بن سکوں۔ مزید یہ کہ میں بھی اس کا بیٹا نہیں، اس نے مجھے ایک یتیم خانے سے اغوا کیا تھا، تبھی تو اسے میری فکر نہیں تھی۔ اور جب ابا کو علم ہوا کہ اماں کالا علم کرتی ہے تو انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں اسی گھر سے نکل گیا۔ وہ چاچی بھی اماں سے یہی سیکھ چکی تھی، مگر میں اب اور کسی کے کالے کھیلوں کا مہرا نہیں بن سکتا تھا، اس لیے وہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک نئے شہر میں آن بسا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔